السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا انٹرویو از ناٹ اباؤٹ اے ٹیچر، اٹ از اباؤٹ اے اسٹوڈنٹ فرام آرمی برن ہال کالج ایبٹ آباد۔ تو ہمارے ساتھ ہیں ایک ایلمنائی ڈاکٹر محمد جواد، جو اس ٹائم پہ ایپسم اینڈ سینٹ ہیلیئر ہاسپٹل لنڈن میں کام کر رہے ہیں۔ ہی از این آئی اسپیشلسٹ بائی پروفیشن۔ یہ ایبٹ آباد کے ایک بہت ہی ریناؤنڈ آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد آفتاب کے بیٹے ہیں۔ جانتے ہیں ڈاکٹر جواد سے ان کی جرنی ایز اے ہالین، ایز اے ڈاکٹر، اور تھوڑا سا ان کی فیلڈ کے بارے میں ان سے جانیں گے۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ کیسے ہیں ڈاکٹر جواد؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت؟ آپ سب خیریت سے؟ الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو ڈاکٹر جواد، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کی جرنی سے۔ تھوڑا سا آپ بتائیے گا، اپنے پاسٹ میں جاتے ہیں اور آپ بتائیں کہ فرام ویئر یو بلونگ، اور برن ہال کیسے آنا ہوا، کیسے آپ کی جرنی اسٹارٹ ہوئی؟ اچھا، میں اوریجنلی سوات سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن میرا زیادہ تر وقت جو ہے وہ ایبٹ آباد اور انگلینڈ میں گزرا ہے۔ میں بریڈ فورڈ انگلینڈ میں پیدا ہوا تھا۔ میرے والد جو تھے وہ یہاں کنسلٹنٹ تھے۔ اس کے بعد ہم پاکستان آ گئے۔ پاکستان میں جو ہے میں نے پریپ میں داخلہ مجھے ملا، اور پھر جو ہے پریپ سے FSC تک میں بنحال اسکول اور سینئر بنحال کالج میں پڑھا۔ بنحال کے ساتھ میری کافی وابستگیاں ہیں، مجھے ابھی بھی اپنے وہ ٹیچرز یاد ہیں۔ میرا بیچ جو تھا وہ 1981 سے 1994 تک کا تھا۔ جب میں پاکستان آیا تو کافی مشکل تھا میرے لیے، کیونکہ ایک تو اردو لینگویج جو تھی اس کا مسئلہ تھا، مطلب اردو لینگویج کو سمجھنے میں اور بولنے میں کافی دشواریاں تھی۔ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میڈم انصاری اور میڈم احمد نے کافی ہیلپ کی میری، اور اسی طرح میں پروگریس کر گیا۔ پھر جو ہے جو باقی کے کلاسز تھے ان میں مجھے جو میرے ٹیچر یاد ہیں، میرے میڈم شہناز جو کہ ہمیں سائنس پڑھایا کرتی تھی، میڈم نگر جہانگیر ہماری اردو اور اسلامیات کی ٹیچر ہوا کرتی تھی، میڈم نگر جعفری، میڈم سبیحہ، اور پھر جو میتھس ہمیں پڑھایا وہ میڈم طاہرہ محبوب اور میڈم عفرانہ نے۔ تو کلاس 7 میں جو ہے پھر میرے پاس دو آپشنز تھے کہ آیا میں سینئر بنحال جوائن کروں یا ایبٹ آباد پبلک اسکول۔ میں نے دونوں جگہ انٹری ٹیسٹ دیا تھا، لیکن میں جو ہوں وہ سینئر بنحال سے کافی متاثر تھا۔ تو آگے جو ہے وہ سفر میں نے بنحال انسٹیٹیوشن میں ہی جاری رکھا، اور مجھے جو اپنے اساتذہ یاد ہیں وہ ہمارے اردو کی ٹیچر ہوتے تھے، اللہ بخشے، سر ریاض جدون۔ پھر میتھس ہمیں پڑھایا سر الطاف نے۔ پھر آگے جو میتھس ہمیں آگے پڑھایا وہ سر ستار صاحب نے پڑھایا۔ فزکس جو ہمیں کرایا وہ سر درانی تھے۔ کیمسٹری میڈم زرینہ جاوید، سر طارق پرویز اور سر ارشد مشتاق۔ ہماری اردو کی ٹیچرز ہوتے تھے سر سوز اور میڈم رابعہ اسحاق، اور بیولوجی ہمیں سر راجہ شاہد اور میڈم نقوی نے پڑھایا۔ فزکس جو ہے وہ سر طاہر منصور اور سر رب نواز۔ تو اور انگلش کا میں بول رہا ہوں وہ سر اختر اور سر عابد ہاشمی ہوا کرتے تھے۔ تو ان سب ٹیچرز کا بڑا اہم رول ہے، نہ صرف میری سکسیس میں بلکہ میری پرسنالٹی اور میری اچیومنٹس میں۔ تو پہلے تو میں نے MBBS کیا ایوب میڈیکل کالج سے، اور پھر میں ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل میں 10 سال تک کام کرتا رہا۔ تو وہاں میری ٹریننگ بھی ہوئی، اور اسی دوران میری FCPS بھی ہوئی۔ اس کے بعد میں مزید میں امپروومنٹ چاہتا تھا اپنے کیریئر میں، تو اس کے لیے میں نے وٹرو ریٹنا میں ٹریننگ کی۔ پھر یہ بچپن سے میری خواہش تھی کہ اپنے والد کی طرح میں انگلینڈ آؤں اور انگلینڈ میں پوسٹ گریجویشن بھی کروں اور وہاں کام بھی کروں۔ تو اس کو پورا کرتے ہوئے 2016 میں میں انگلینڈ آ گیا۔ یہاں سے میں نے رائل کالج آف گلاسگو سے میں نے FRCS کیا، اور پھر مختلف ڈپارٹمنٹس میں تقریباً 10 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کر چکا ہوں۔ جو اچھی بات یہاں کی ہے وہ یہ کہ میں نے فیلوشپس کی میڈیکل ریٹنا میں اور ریسرچ میں، اور جو جدید ٹریٹمنٹ ہے جو ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن، ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی، جو کہ آئی سے ریلیٹڈ ڈیزیزز ہیں، تو یہ اس میں نے کام کیا۔ اور پروفیسر لاٹری ہے، یہ بہت بڑا نام ہے انگلینڈ کا ترمولوجی میں، تو ان کے ساتھ میں نے کام کیا ان دو سب اسپیشلٹیز میں۔ اور جو اپ ٹو ڈیٹ ٹریٹمنٹ ہے جو یہاں ہم دیتے ہیں فیریسیماب، ایفلیبرسیپ ہم کہتے ہیں، یہ انجیکشنز ہیں جو ہم کنڈیشنز میں دیتے ہیں، تو ان پہ کام کیا، اور 2 سال بعد یہ ٹریٹمنٹ انگلینڈ میں امپلیمنٹ کی۔ تو اب جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ انگلینڈ میں وہ یہی انجیکشن
کی ٹرو ہوتی ہے۔ جواد بھائی تھوڑا سا آپ اگر مجھے اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں، آپ کی فیملی میں یہ رن کرتا ہے میڈیسن، یا آپ کو خود شوق تھا ڈاکٹر بننے کا؟ یہاں میں بتاؤں گا کہ میں اپنے والد سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ میرے والد ڈاکٹر محمد آفتاب ایبٹ آباد کے مشہور آئی اسپیشلسٹ ہیں اور ایوب میڈیکل کالج کے پرنسپل اور چیف ایگزیکٹو رہ چکے ہیں۔ میری والدہ بھی ڈاکٹر ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں ایز اے جنرل پریکٹیشنر کام کر چکی ہیں۔ میرے بھائی ڈاکٹر حماد آفتاب اور بہن ڈاکٹر حمیرہ آفتاب بھی حالیہ ہیں۔ بہن جو ہے وہ امریکہ میں ریسرچ کی شعبے سے وابستہ ہے اور بھائی پشاور اور کوہاٹ میں آنکھوں کی ڈاکٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ میری وائف جو ہے وہ انگلینڈ میں ایز اے جی پی کام کر رہی ہے، ایز اے جنرل پریکٹیشنر، اور میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹی۔ تو میرا جو بڑا بیٹا ہے آج کل وہ جی سی ایس سی کے ایگزام دے رہا ہے۔ جواد بھائی تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گی کہ فیوچر میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کے پلانز ہیں؟ تو میرا ارادہ ہے کہ مستقبل میں فلاحی ادارہ بناؤں جو کہ آنکھوں کا جدید طریقے علاج فراہم کرے۔ ساتھ میں میری یہ خواہش ہوگی کہ انگلینڈ میں جو تجربہ میں نے حاصل کیا ہے وہ کسی طریقے سے میں پاکستان میں آنکھوں کے ڈاکٹروں کو منتقل کر سکوں تاکہ مریضوں کا علاج جدید طریقوں پر استوار ہو سکے۔ تو یہ پاکستان میرا آنا جانا رہتا ہے۔ لاسٹ ٹائم جو ہے پچھلے سال آیا تھا اکتوبر میں۔ تو جب بھی میں پاکستان آتا ہوں تو میں مطلب آنری کام کرتا ہوں فری آف کاسٹ ڈفرنٹ ہاسپٹلس میں۔ جس طرح میں نے خیبر آئی فاؤنڈیشن پشاور میں بھی کام کیا، اور پھر LRBT سوات ہے وہاں بھی میں نے مہینہ کام کیا، سیڈو میڈیکل کمپلیکس میں بھی کام کیا، اور فیوچر میں چاہتا ہوں کہ ایبٹ آباد آ کے یہاں پہ بھی ڈفرنٹ سیٹپس میں کام کروں۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میں انگلینڈ میں پرووائڈ کرتا ہوں تو وہ میں یہاں اپنے لوگ کے لیے بھی پرووائڈ کروں۔ اور یہ میری خواہش ہے ایک قسم کی کہ جس طرح کی ٹریٹمنٹ اپرچونیٹیز انگلینڈ میں ہے تو وہی ٹریٹمنٹ اپرچونیٹی، وہی چیزیں، سب چیزیں وہ پاکستان میں بھی implement۔ اور اگر مجھے موقع ملا تو ہیلتھ سیکٹر میں بھی یہ میری خواہش ہوگی کہ میں اس ٹریٹمنٹ کو اور سسٹم کو امپلیمنٹ کر سکوں۔ بالکل صحیح ہے ڈاکٹر جواد، بہت اچھی بات ہے یہ تو۔ اٹ از اے ویری گڈ کاز، آپ والنٹیرلی پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ کس طرح بینگ اے پاکستانی شہری ہمیں کس طرح امپروو کرنا چاہیے یہاں پہ اپنے ملک کے کنڈیشنز کو؟ پاکستان میں تو ایک بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کافی ٹیلنٹ ہے، اور اس ٹیلنٹ کو اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تو ہر اسپیشلٹی میں، ہر شعبے میں ہم پروگرس کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح اگر یہ جو میں بات کر رہا ہوں ہیلتھ کے حوالے سے یا آپتھلمولوجی کے حوالے سے، تو کافی ٹیلنٹ ہے، لیکن صحیح گائیڈنس چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہم انگلینڈ کی جو ہے، جو میں نے یہاں کام کیا ہے، جو میرے ایکسپیرینس ہے، اگر یہ ٹھیک طریقے سے امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں پاکستان میں، تو پاکستان کافی آگے جا سکتا ہے۔ یہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں ہمارے کہ یہاں پاکستان کے ڈاکٹر جو ہیں ان کو باہر جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، لیکن بات یہ ہے کہ وہ سسٹم انٹروڈیوس کیا جائے اپنے ملک۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ ہو بھی سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک سنسیئر لیڈرشپ اور ایک سنسیئر گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ تو ڈاکٹر جواد آپ تھوڑا سا اگر بتائیں کہ یو آر اسٹل کنیکٹڈ ود یور ٹیچرز اینڈ ود یور کلاس میٹس، تو بینگ اے ہالین آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ جاتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں برن ہال سے ریلیٹڈ کہ میں برن ہال سے پڑھا ہوں، یا میں کیا آپ کو کوئی ڈفرینس فیل ہوتا ہے؟ آپ کو ملتے ہیں کولیگس وغیرہ انگلینڈ میں بھی؟ ہاں جی، انگلینڈ میں میرے کافی حالین دوست ہیں جو کہ رہے یا حالینس ہیں، اور ہمیشہ ان سے میری اپنی ٹیچرز کے بارے میں کافی ڈسکشن ہوا کرتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے واٹس ایپ گروپ بھی بنایا جس میں جتنا ٹیچرز تھے میرے ان سب کو میں نے انکلوڈ کیا تاکہ میں ان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں رہوں۔ تو اچھی بات یہ ہے، اس پر میں فخر کرتا ہوں کہ تقریباً ہر ٹیچر سے میں کنیکٹڈ ہوں، اور ان ون وے اور دا ادر وے تو کبھی فون پہ بات ہوتی ہے، کبھی موقع ملا تو مل بھی لیتا ہوں، لیکن ابھی بھی یہ میری خوش قسمتی ہے کہ تقریباً سب ٹیچر سے میں کنیکٹڈ ہوں۔ اور پیک کے وقت سے میرے دوست جس طرح التمس وزیر ہو گیا، جمشید صبر ہو گیا، ریحان مسعود، ڈفرینٹ دوست جو، تو ان سے ابھی بھی میں کنیکٹڈ ہوں۔ تو یہ پرپس یہ گروپ بنانے کا یہی ہے کہ ہم اپنے ٹیچرز کے لیے کچھ کر سکیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ کیا بھی، اور کوشش بھی کریں گے کہ انشاءاللہ فیوچر میں بھی اگر کوئی موقع ملا تو اپنی ٹیچرز کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں۔ ویری نائس ڈاکٹر جواد، بہت اچھی آپ نے یہ کاز بتائی اور بہت اچھا آپ انیشیٹو لے رہے ہیں۔ بفور لیونگ کوئی میسج دینا چاہیں گے ٹو ینگ اسٹوڈینٹس یا اینی بڈی، کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں یوتھ کو؟ یوتھ کو تو یہ ہے کہ اپنے آپ پر آپ یقین رکھیں۔ آپ جو ہیں پاکستان جو ہے
ہے it is مطلب پاکستان کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے, مطلب ہر اسپیکٹ سے اگر آپ دیکھیں سب کچھ ہے پاکستان کے, لیکن یہ ہے کہ وہ چیزیں استعمال کیسے ہوں پاکستان کے عام شہری کے لیے. تو یوتھ کے لیے تو میرا یہ مشورہ ہے کہ اپنے ٹیلنٹ پر وہ یقین رکھے, اپنے آپ پر یقین رکھے, اور انشاءاللہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آئی سے ریلیٹڈ آئی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ ان دنوں جو ہے جو کافی کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسکرین سے زیادہ یوز کرتے ہیں کی وجہ سے ڈرائنس آف آئیز ہو جاتی ہیں, آنسو آپ کے آنکھ میں کم پڑ جاتے ہیں اور آپ کو ڈرائنس ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے تو یہ حل یہ ہے کہ اگر آپ کنٹینیوس کام کریں گھنٹہ 2 گھنٹے, تو آپ اپنی آنکھیں بند کر لیا کریں 5 منٹ کے لیے اور سو, اس سے آپ کی آنکھ جو ہے وہ لوبریکیٹ رہتی ہے, موئسٹ رہتی ہے. دوسرا یہ کہ چاہے الرجی ہو یا وائرل کنڈیشن ہو, اس کے لیے جو آرٹیفیشل ٹیئرز ہیں, میں کہوں گا جو پریزرویٹو فری آرٹیفیشل ٹیئرز ہوتی ہیں, ڈرائی آئی ڈراپس بھی کہتے ہیں, تو اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو اس ڈرائی آئی ڈراپس کے نقصانات نہیں ہوتے, یہ آرٹیفیشل آنسو ہوتے ہیں. اس کو اگر آپ استعمال کریں مطلب 4 times a day 6 to 8 times a day, اور اگر بہت زیادہ ہو تو every 2 hours بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, تو اس سے آپ کی آنکھیں اچھی رہیں گی. بالکل صحیح ہے. تو ڈاکٹر جواد یہ تو آپ نے ہمیں آئی تھنک کہ بڑوں کے لیے یہ بتایا, بچوں کے لیے آپ بتائیں گے کیا ہم بچوں کے لیے بھی کوئی آئی ڈراپس وغیرہ یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ آج کل آئی تھنک سب سے زیادہ اسکرین ٹائم بچے بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں. تو بچوں کے لیے یہی ڈرائی آئی ڈراپس ہے, یہ ہر ایج کے لیے ہے. پہلا ہمارا یہ ہوتا تھا, ابھی مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں ہم ڈائریکٹلی بھی اسٹیرائڈز پہ جاتے ہیں یا اینٹی الرجک کے لیے, تو میں کہوں گا کہ ڈرائی آئی ڈراپس شوڈ بی دی فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ. اگر اس سے بہتری نہ آئے تو پھر دوسری ٹریٹمنٹ لینی چاہیے. مطلب ڈرائی آئی ڈراپس ایسی چیز ہے کہ اس سے نقصانات نہیں ہو. بالکل صحیح ہے. تو ڈاکٹر جواد جیسے کچھ لوگوں کو گلاسز نہیں لگی ہوئی ہوتی, پھر بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ زیادہ اسکرین دیکھ رہے ہیں تو آپ کوئی آئی تھنک کوئی اسپیسیفک گلاسز آتی ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں یا نہیں, آپ ریکمینڈ نہیں کریں گے؟ کوئی ریکمنڈ نہیں, کیونکہ اس طرح کی گلاسز, ہاں اگر ریفریکٹیو ایررز ہیں تو اس کے لیے تو گلاسز ینگ ایج میں, مطلب اگر بفور 8 years, ایک تو یہ کہ اپنی نظر کا جو بچوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں, نظر کا وہ ریگولرلی چیک اپ ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ گلاسز نہیں لگاتی تو آپ کی آئی جو ہے وہ ویک ہو جاتی ہے, اس کا ہم لیزی آئی یا ایمبلائیوپیا بھی کہتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس کے لیے اچھا ہے کہ ینگ ایج میں اگر آپ کو گلاسز کی ضرورت ہے تو وہ لگانی چاہیے, تاکہ ایمبلائیوپیا یا لیزی آئی کو ہم پریونٹ کر سکیں. دوسری بات ریفریکٹیو سرجری کی کروں گا, مطلب 21 اور اباؤ, مطلب بچوں میں یہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ہے کہ ریفریکٹیو سرجری سے زیادہ جو بہتر ہے وہ گلاسز ہوتی ہیں, گلاسز آر موسٹ سیفسٹ آپشن. دوسرا کانٹیکٹ لینس کا ہے, اس میں پھر کانٹیکٹ لینس کا یہ ہے کہ آپ نے اس کانٹیکٹ لینس کی کلیننس کا, مطلب صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے, کیونکہ اس سے بھی کافی انفیکشنز ہو جاتی ہیں, اور یہاں میں نے دیکھا ہے کہ کافی لوگوں کی آنکھیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ کانٹیکٹ لینس یوز کرتے ہیں تو اس کی طوروں کلیننس ہونی چاہیے, ڈیلی ڈسپوزیبل کانٹیکٹ لینس ہونی چاہیے, کوشش ہونی چاہیے کہ کانٹیکٹ لینس کے ساتھ نہ سویا جائے یا شاور نہ لی جائے, کیونکہ یہ سب انفیکشنز میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جواد, بہت ہی اچھا آپ نے ساری اویئرنیس بھی جنریٹ کی اور اپنی اسٹوری بھی بتائی.